अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग हिस्ट्री एंकर्स। मैं और आप एक दफ़ा दोबारा साथ एक और कदीम देश, एक और कदीम धरती। हिस्ट्री एंकर्स, मैं इस वक्त मुल्क में मौजूद हूँ, इस मुल्क का तारुफ अगर मैं कराना चाहूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन अगर मैं बहुत इख्तसार के साथ बयान करूँ तो वो ये है कि बरआज़म अफ्रीका में 54 ममालिक हैं, जिनमें से सिवाय इस एक मुल्क के तकरीबन बाकी 53 ममालिक को किसी न किसी मगरबी ताकत ने कॉलोनाइज़ किया। तो ये वो अफ्रीका का वाहिद मुल्क है जो कभी कॉलोनाइज़ नहीं हुआ। इस मुल्क में ऐसे आर्कियोलॉजिकल, हिस्टोरिकल, रिलीजियस और जोग्राफिकल वंडर्स हैं कि मैंने सोचा मैं ख़ुद भी आऊँ और आपको भी दिखाऊँ, ख़ुद भी देखूँ, कुछ मिल के तहकीक करें, कुछ जुस्तजू करें, कुछ एक्सप्लोर करें। तो जनाब, ये है हकीम लुकमान का मुल्क, जनाब बिलाल ये हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ननियाल, मलका सबा का मुल्क और आलम इस्लाम के अव्वलीन मोहसिनों में से एक नजाशी का मुल्क। जी, मैं इथोपिया में हूँ। मैं आज ही यहाँ जोहानिसबर्ग से पहुँचा हूँ और इस मुल्क में बहुत कुछ देखने को है और आपको दिखाने को है। तो चलें चलकर इथोपिया को एक्सप्लोर करते हैं। हिस्ट्री एंकर्स, मैं इस वक्त फ़्लाइट लेकर अदीस अबाबा से अफ्रीका के एक नहायत दूर अफ्तादा इलाके अमराहा के किंग लालीबेला एयरपोर्ट पर उतरा हूँ। और मैंने आपको बताया कितनी दूर, जो उर्दू में कहते हैं ना मुहावरा, सही अल्लाह मियाँ के पिछवाड़े, ये वाकई अल्लाह मियाँ का पिछवाड़ा लग रहा है मुझे। यहाँ मैं क्यों आया हूँ? यहाँ पर कुछ एक ऐसी जगह है जो मैंने ख़ुद देखना और आपको दिखाना लाजमी था, और उस जगह को कहते हैं द यरूशलम ऑफ अफ्रीका। जी, अफ्रीका का जेरूसलम। वो अफ्रीका का जेरूसलम क्या है, उसकी क्या रिलीजियस, हिस्टोरिकल, आर्कियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है, मैं आपको बताता हूँ जैसे मैं वहाँ पहुँचता हूँ। उस जेरूसलम ऑफ अफ्रीका ढूंढने से पहले ड्राइवर साहब को ढूंढना लाजमी है। ये जनाब हमारा बोर्ड लेके काशिफ मुस्तफ़ा। Hello, 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 hello. How are you, brother? Welcome. Thank you so much. So we'll drive half an hour to the town. Yeah, So we have a car here. yeah, let's go. Yeah. Where do the clubs finish? After this means it's a dry. The dry season. Dry season. तो जनाब, बड़ी लंबी ड्राइव थी एयरपोर्ट से, तकरीबन आधे घंटे की। ये पहाड़ों के बीच में बहुत छोटा सा एक, पता नहीं होटल है, क्या कहेंगे इसको, रेस्ट हाउस। सुना है ना, यहाँ रह रहा हूँ। हाँ, This is for you. So the No. coffee ceremony. थैंक यू सो मच। Yeah. This is the popcorn for you. पॉपकॉर्न, fresh थैंक यू। popcorn. लेट्स सी द रूम फर्स्ट एंड देन वी कम बैक। Okay. ये एक यहाँ पर खैर होटल ऐसे ही हैं, बस आपको पता है $50 में ब्रेकफास्ट और डिनर के साथ, नॉट बैड। चलें शहर निकलते हैं, होटल में क्या करना है। इसलिए कि एक और बात मैं आपको मज़े की बताता हूँ, ये इथोपिया जहाँ पे मैं हूँ, और एक जो ड्रिंक जिसकी मुझे एक एडिक्शन ही कह सकता हूँ, कॉफ़ी दुनिया में करोड़ों अरबों लोगों का एक रोज़ की एक ज़रूरत है, एडिक्शन है, मुझ समेत। और ये कॉफ़ी जो है, इसको इस मुल्क इथोपिया ने हमें दिया। इथोपिया का एक रीजन है काफ़ा रीजन, जहाँ से लफ्ज़ कॉफ़ी निकला। वहाँ पे पहली दफ़ा कॉफ़ी बीन्स जो थे वो बने थे। ये यहाँ पर कॉफ़ी पीना जो है हमारी तरह नहीं, एक पूरा एक कल्चर है, एक पूरा एक वो है। ये देखिए, ये ख़ातून जो है पहले ये कॉफ़ी बीन को रोस्ट कर रही,
This is for the aroma. It smashes to get the coffee. So I'm gonna. Thank you so much. ओह क्या शानदार कॉफ़ी है। Be careful, yeah? मतलब इथोपियन कॉफ़ी का मैं आपको बताऊं, जो आप में से लोग कॉफ़ी के शौकीन हैं, इससे ज़्यादा डेंस, डीप और मल्टी लेट फ्लेवर मैंने कॉफ़ी में, और ये ख़ास तौर पे कॉफ़ी बीन, ये बिल्कुल फ्रेशली इसी इलाके की कॉफ़ी है। कॉफ़ी पीते हैं और फिर जेरूसलम ऑफ अफ्रीका को तलाश करते हैं। जनाब, ये मैं जो अफ्रीका के जिस इलाके में हूँ, जिसको मैंने बताया लालीबेला कहते हैं, इसकी हिस्ट्री, इसकी तारीख़, इसकी आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस तो ज़ाहिर बात है, जैसे हम चलते हैं मैं आपको बताता हूँ। इथोपिया वो वाहिद मुल्क है अफ्रीका का उन 54 ममालिक में से जो कभी कॉलोनाइज़ नहीं हुआ। बुनियादी तौर पर लोग 3 रीज़न्स बताते हैं। आप में से बहुत से को पता होगा कि 1884 और 1885 में बर्लिन में 14 यूरोपियन ममालिक की कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसे मशहूर बर्लिन कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। उस बर्लिन कॉन्फ्रेंस में बेसिकली सिर्फ ये डिसाइड किया गया था कि अफ्रीका को किस तरह यूरोपीय ममालिक आपस में एस कॉलोनीज़ बांटेंगे, यानी कि हद जिसे कहते हैं ना, जिसे कहते हैं लूट सेल, आपस में बैठ के बरतानिया, फ्रांस, पुर्तगाल, हॉलैंड, जर्मनी और ये इटली, इन्होंने बैठ के आपस में फैसले किया, ये तुम्हारा, ये मेरा, और हम एक दूसरे की मदद करेंगे। जो रीज़न थी वो ये थी कि 19वीं सदी के आखिर में यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ गई थी, इंडस्ट्रीज़ लग रही थी, तो उनको अपनी इंडस्ट्रीज़ के लिए ख़ाम माल चाहिए होता था, कॉटन, रबर, अनाज, कॉपर, इस तरह की चीज़ें, और वो अफ्रीका में बहुत थी। तो उन्होंने किसी किस्म की ट्रेड करने से बेहतर के पैसे देने पड़े, ये फ़ैसला किया कि अफ्रीका पर कब्ज़ा किया जाए। और ये जो इलाका था, इथोपिया का जो रीजन था, इसका कुर्रा फ़ाल निकला इटली, कि जी ये इटली के हवाले किया जाएगा। लेकिन ये वाहिद मुल्क अफ्रीका का, ये बज़ाहिर आपको देखने वाले जो गरीब से लोग नज़र आ रहे, दुबले पतले मिस्कीन से लोग, इन्होंने इटली को, सुपर पावर को, यूरोपियन उसको शिकस्त दी। बुनियादी रीज़न ये थी कि इनकी सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। आप में से बहुत सौ को पता होगा कि यहाँ पे जो हज़रत सुलेमान की नस्ल है, उसके बारे में मैं मज़ीद आपको बताऊँगा कि जो इन लोगों की एक फोकलोर है, एक लेजेंड है, शायद उसमें कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट भी है कि मलका सबा और हज़रत सुलेमान की शादी से जो नस्ल पैदा हुई और वो नस्ल यहाँ आई, और वो नस्ल इनकी पूरे 3000 साल की हिस्ट्री में यहाँ पर हुकूमत करती रही, सिवाय 150-200 साल के 1975 तक, जबकि उस नस्ल का आखिरी जो बादशाह था हाली सेलासी, उसकी डेथ हुई। तो वो एक सेंट्रल फिगर था जिसके गिर्द इनके मिस्कीन दुबले पतले से लोग एक सीसा पिलाई दीवार की तरह इकट्ठे हो गए, और इन्होंने, इटली ने 5 साल पूरे कोशिश की इथोपिया पर कब्ज़ा करने की, लेकिन वो नाकाम रहा, और इन लोगों ने वो मार का असर अंजाम दिया जो अफ्रीका का कोई मुल्क नहीं दे सका। मुल्क जिस तरह इंडो पाक में था, इंडो पाक जो था वो रियासत रजवाड़ों में बटा हुआ था, तो इस राजा को इस नवाब से लड़ा दिया, उस नवाब को उस महाराजा से लड़ा दिया, और इस तरह आपस में डिवाइड एंड रूल जो पुरानी है, इन लोगों ने डिवाइड होने से इनकार कर दिया। ये अपने बादशाह जो इनके लिए तकदीस का सबक रखते थे, यानी कि इनके नज़दीक हज़रत सुलेमान की नस्ल में से इनकी जो बादशाहत थी वो चल रही थी, उसके गिर्द इकट्ठे रहे। इसकी एक और वजह जो है वो ये जो आपको सामने पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, इन्हें इथोपियन हाईलैंड्स कहते हैं। ये एक तरह से एक नेचुरल बैरियर था, यूरोपियंस के लिए बहुत मुश्किल था यहाँ पर इन पहाड़ों को जो आपको नज़र आ रहे हैं, जो मैंने रास्ते में दिखाए, अबूर करना। और तीसरी वजह कहती थी कि इस इथोपिया में, जो कि गुर्बत ज़ाहिरी बात है बहुत है इस पर, लेकिन इनका जो ईमान है, फेथ है, यकीन है मज़हब पर, वो यानी अनवेवरिंग, गैर मुतज़लज़ल है। और वो ईमान, वो स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये जोग्राफिकल जो इनको एक अल्लाह ताला की तरफ से यूरोपियन हाईलैंड्स मिले हुए थे, इनकी वजह से ये मुल्क कभी कॉन्कर नहीं हो सका। मैं सुबह बग़ैर नाश्ते के अलग सुबह अदीस बाबा से निकल गया था। जो मेरा गाइड है उसने कहा कि पहले कुछ खाना खा लेते हैं। ये मैं ब्यूटीफुल लालीबेला और उसके वो पहाड़ जो मैं आपको बता रहा था,
جنہوں نے اس اٹیلین یورپین انویژن میں ان کولونائزرز کو روکنے میں مدد دی. یہ میرے سامنے ہے. یہ لالا بیلا کا ایک پہاڑی قصبہ اور یہ ریسٹورنٹ. ایتھوپیا میں اب نیچرلی چونکہ یہ ملک کولونائز نہیں ہوا، اور جیسے ہم اس سفر میں آگے چلیں گے تو میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ کولونائزیشن نہ ہونے سے کسی ملک کی زبان، مذہب، کلچر پہ کیا فرق پڑتا ہے. اور کلچر کا بہرحال ایک حصہ خوراک ہوتی ہے، تو وہ خوراک بھی آپ کے سامنے لانا بہت ضروری ہے. یہ ریسٹورنٹ ہے. تو یہ جناب ٹریڈیشنل ایتھوپین فوڈ. یہ بریڈ جو نظر آ رہی ہے اس کو کہتے ہیں انجیرا یہاں کی لوکل زبان میں، اور یہ ایک خاص قسم کے اناج سے ملتی ہے جسے ٹیف کہا جاتا ہے. اور آپ اس کا رنگ دیکھیں تو کتنا براؤن ہے، اور اس پہ چھوٹے چھوٹے ببلز بنے ہوئے ہیں. یہ اس کا نیچرلی فرمنٹڈ ہوتی ہے تھوڑی سی، اور میرے حساب سے یہ دنیا کی ہیلتھیسٹ بریڈ ہے. ایتھوپیا میں تقریباً 40% آبادی جو ہے وہ مسلمانوں کی ہے. جو میں نے منگایا ہے یہ ان کا لوبی اور دال کا اسٹو ہے، بہت مزے کا ہے. ہلکی سی مرچیں بھی ہیں، لیکن اگر آپ گوشت کھانا چاہیں جیسے میں نے کہا 40% آبادی یہاں کی مسلمان ہے. تو میں کھانا کھاتا ہوں اور پھر جیروسلم کو ڈھونڈتے ہیں. جیروسلم آف افریقہ کیا ہے؟ دلچسپ کہانی ہے. مختصراً آپ کو بیان کرتا ہوں. ٹائم کو پیچھے لے کے چلتے ہیں، تقریباً 900 سال پہلے کی بات ہے. یہ علاقہ جہاں پہ میں موجود ہوں ایتھوپین ہائی لینڈز، یہاں پر ایک بادشاہت قائم ہوئی، زاگوے ڈائنیسٹی. زاگوے ڈائنیسٹی جو تھی، جیسے آپ میں سے بہت سے جانتے ہوں گے کہ کرسچینٹی جو تھی وہ ایتھوپیا میں افریقہ میں سب سے پہلے آئی، اور یہ بہت ان کی ڈیپلی روٹڈ کرسچن کنیکشن ہے. زاگوے ڈائنیسٹی جو کا بادشاہ جو تھا کنگ لالی بیلا، جس کے نام پہ وہ ایئرپورٹ ہے، کنگ لالی بیلا جو تھا وہ بہت ڈیووٹ کرسچن تھا، بہت یعنی راسخ العقیدہ. اور جیسے میں نے اپنی جیروسلم کی ویڈیوز میں آپ کو بتایا ہے کہ عیسائیت کے اندر جو ان کا پلگرم ہوتا ہے، یعنی کہ جو حج ہوتا ہے، اس میں وہ جیروسلم جاتے ہیں. تو اس نے بھی یہاں سے ارادہ کیا اور وہ اپنے اس علاقے ایتھوپین ہائی لینڈ سے حج کے لیے، پلگرم کے لیے جیروسلم گیا. اس وقت جیروسلم جو ہے وہ مسلمانوں کے زیر تصرف تھا، اور اس کو دیکھ کر مایوسی ہوئی کہ تمام کچھ مسلمانوں کے زیر تصرف ہے. تو اس نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے علاقے میں ایک نیا جیروسلم قائم کروں گا، اور اس نے بالکل جیروسلم کی طرز پر جتنے جیروسلم کے چرچ ہیں وہ چرچ بنائے. اب میں اس پرانے جیروسلم کے اندر داخل ہو رہا ہوں. تو اس نے کیا یہ کہ جو جیروسلم کے سارے جو مشہور 11 چرچ ہیں، اس نے وہ میں اپنے گائیڈ گم گیا تھا، اس کی طرز پر اس نے یہ 11 چرچز یہاں پر تعمیر کیے. اور ان چرچوں کی تعمیر جو ہے وہ حیرت انگیز ہے. یعنی یہ آپ کے سامنے پہلا چرچ ہے. اب یہ چرچ جو ہیں سارے زیر زمین ہیں، اور ان کی کھدائی اس طرح ہوئی تھی. یہ ایک راک کو آئیڈینٹیفائی کرتے تھے آج سے 900 سال پہلے، اس کے گرد ٹرنچز یعنی خندق کھودتے تھے، اور اس پھر راک کے اندر پرانے زمانے کے اوزاروں سے کھود کر یہ چرچز بناتے تھے. یہ 11 چرچز ہیں جو آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں. اور یہ جو پہلا چرچ ہے، what church is this? Holy Savior. اور پہلا چرچ آف ہولی سیویئر، Beit Madani Alam. بیٹھی مدانی عالم. Yeah, the Church of the Redemption. اور دا چرچ آف ریڈیمپشن، وہی جیروسلم والا جو ہے چرچ آف ریڈیمپشن. یہ اس کی اس نے یہاں کاپی بنائی. Trenches, the narrow trenches. ہاں. اور یہ چھوٹی چھوٹی جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ ظاہری بات ایک راک ہے جو انہوں نے آئیڈینٹیفائی، والکینک راک، اور اس کے گرد یہ ٹرنچز بنا کے، اور پھر والکینک راک جو تھی جو بیچ والی ہوتی تھی اس کو کھود کے اور اس کے اندر یہ چرچ بناتے تھے. Passageway and a communication canal to the next church. Where does it is connected to the next church? The next church, this one, the narrow path. Oh, this one goes to the next church. And also drainage outlet, it goes down to the River Jordan. Oh, it goes to the River Jordan. Yeah. یہ آپ نے سنا ریور جارڈن اس نے کہا ہے. وہ اس لیے کہ اس بندے نے جو تھا کنگ لالی بیلا جو زاگوے ڈائنیسٹی کا وہاں گیا تھا، اس نے پھر پورا جیروسلم یہاں پہ آباد کیا. ریور جارڈن اس نے ایک دریا کو نام دیا، ایک پہاڑی کو اس نے جبل زیتون کا نام دیا، ایک پہاڑی کو اس نے جبل طور کا نام دیا، اور یہ چرچز جو تھے سارے اس نے یہاں پہ بنائے. So welcome to Lalibela Roha. Roha was the ancient name of Lalibela. From Aksum and transferred to this place, Maratek Lahaimanot, for the most of the world. It was a bridge for him to decline our project. حیرت انگیز. زمین سے نیچے یہ ایک چٹان تھی خالی، پہلے اس کے گرد یہ خندقیں کھودی،
اور پھر اس بیچ والی چٹان کو کھود کھود کے انہوں نے پورا چرچ کنگ لالیبیلا نے بنایا. اور یہ بڑی دلچسپ تاریخ ہے کہ کہتے ہیں کہ جو یہ کنگ لالیبیلا تھا، لالیبیلا کا مطلب ہوتا ہے ہنی ایٹر یعنی شہد خور. اور کہتے ہیں کہ جب یہ پیدا ہوا کہیں سے بہت ساری شہد کی مکھیاں آ گئی تھیں، اس کے گرد بنانے لگیں، لیکن اس کو کاٹا نہیں، تو اس کی ماں نے اس کا نام رکھ دیا لالیبیلا یعنی دا ہنی ایٹر. اور آج تک یہ علاقہ اور یہ اس کے چرچ جو ہے چرچ آف لالیبیلا سے، اور یونیسکو ہیریٹیج سائٹ، اور کرسچینٹی میں بہت مقدس مقام، اسپیشلی جو آرتھوڈاکس کرسچینٹی ہے، کیونکہ اس نے اس کو بنایا تھا ایز اے سیکنڈ جیروسلم. ابھی چرچ کے اندر جا رہا ہوں، چھپ کر کے احترام لازم ہے. ایک راک سے 900 سال پہلے کھود کھود کے بنایا تھا. We are the inside part of the Church of the Holy Savior. That's got a pillar, but these pillars are original. They are raising from the ground. So this یہ زاگوے کنگڈم کے 4 مشہور بادشاہ. and the first one is called Imran Christos, the uncle of Lalibela. اچھا، جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ کنگ لالیبیلا نے نیچرلی، یہ میرے گائیڈ نے بھی مجھے مزیدار بات بتائی ہے کہ اس نے چونکہ پورا یعنی جیروسلم مطلب ہولی لینڈ اس کو ریپلیکا کیا تھا. اب وہاں پر یعنی حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب کی قبریں ہیں، تو اس نے کہا کہ یہ قبریں بھی یہاں ہونی چاہیے. یہ ان کی بہت مقدس سلیب ہے، اور یہ پریسٹ نے بڑی میرے پہ مہربانی کی ہے کہ میرا شوق دیکھتے ہوئے اسپیشلی لے کے آئے ہیں مجھے دکھانے کے لیے. ان کے نزدیک، ان کے عقیدے کے مطابق یہ سلیب آسمانوں سے، ہیون سے اتاری گئی. ایتھوپین اس میں دیکھا ہوگا یہ ڈرم بجاتے ہیں. چلیے آگے چلتے ہیں. تو یہ دوسرے چرچ کی طرف. We have 3 churches from this compound. The one in the middle is the church is called Beit Mariam. The first church is to be excavated by the king and his private praying chapel. اور یہ جو پونڈ نظر آ رہا ہے آپ کو اسپیسیفکلی اسے پونڈ آف فرٹیلیٹی کہتے ہیں. ان کے عقیدے کے مطابق وہ خواتین جن کی اولاد نہیں ہو رہی ہوتی ان کو یہاں پہ ڈپ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کی اولاد ہو جاتی ہے. یہ جو آپ کو سامنے ایک اور چرچ نظر آ رہا ہے، ابھی تیسرا چرچ اس میں آ رہے ہیں. اس کے بعد 10 آرکس آپ کو نظر آ رہی ہوں گی، اور یہ 10 آرک جو ہیں یہ ریپرزینٹ کرتی ہیں دا 10 کمانڈمنٹس کو، احکامات عشرہ. ہر چرچ دوسرے سے بالکل مختلف ہے، کوئی چیز ملتی نہیں ہے، ہر ایک کے اندر ڈفرینٹ سمبلزم ہے. اس چرچ کے اندر چل کے دیکھتا ہوں. یہ بہت ہی چھوٹا چرچ ہے. یہ جو آپ کو سامنے پردہ نظر آ رہا ہے نا، میں اس کو آپ کو باہر نکل کے ایک سیکرٹ بتاتا ہوں. ابھی سامنے ہسٹری اینکر چوتھا چرچ ہے، اور بڑی دلچسپ تاریخ ہے. تابوت سکینہ، آرک آف دا کووننٹ، ایک بہت بڑی لیجنڈ ہے تینوں ابراہیمیہ ادیان کے اندر. اور یہ لینڈ ایتھوپیا ون آف دا لینڈز ہے جس کا کلیم ہے کہ وہ ادھر موجود ہے. جیسے میں آگے جاؤں گا اور اوکسم شہر میں جہاں پر ان کا دعویٰ ہے کہ وہ تابوت سکینہ ہے، میں مزید بیان کروں گا، لیکن میں آپ کو مختصراً بیان کروں. ایک اوکسم میں چرچ ہے، چرچ آف ٹیبلٹ، جس کے بارے میں دعویٰ ہے کہ وہاں پر ہے تابوت سکینہ. لیکن ایتھوپیا کے ہر چرچ کے اندر اس آرک آف کووننٹ یا تابوت سکینہ کی ایک کاپی موجود ہے، اور اس کو، اس کی حفاظت، اس کی تقدیس اسی طرح کی جاتی ہے جیسے اوریجنل تابوت سکینہ کی. بہت زیادہ اس کو ہولی، اس کے ساتھ ایک یعنی کہ اٹس لائک این امبوڈیمنٹ آف گاڈ، یعنی خدائی پریزنس. ایک چیز مزید ان چرچز میں آگے جانے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ جب حضرت موسیٰ کو حکم ہوا اکارڈنگ ٹو کرسچن اینڈ جوش بلیف کہ آپ ایک آرک بنائیں جس کے اندر اس 10 کمانڈمنٹس کی اوریجنل کاپیز رکھیں، تو وہ حضرت موسیٰ نے بلڈ کیا. تقریباً 4.5 فٹ لمبا، 2.5 فٹ اونچا اور 2.5 فٹ چوڑا. اس کو سونے سے گلڈ کیا گیا. اس میں 2 فرشتے بنائے گئے، اور وہ جہاں بنی اسرائیل جاتے تھے، حضرت موسیٰ جاتے تھے، وہ ساتھ چلتا تھا. جہاں بنی اسرائیل کیمپ کرتے تھے، یعنی اپنے اس سینائی وادی سینہ میں جب آپ گھومے ہوئے تھے 40 سال، تو حضرت موسیٰ اس کے لیے ایک خاص قسم کا خیمہ بلڈ کرواتے تھے. اس کو کہتے ہیں انگریزی میں ٹابینکل آف موزس. اس کے بالکل ایک الگ کونے کے اندر، ایک چیمبر کے اندر وہ تابوت سکینہ رکھا جاتا تھا. اور کہتے ہیں کہ صرف بہت کم لوگ، جس میں حضرت موسیٰ، حضرت ہارون اور شاید یوشع بن نون علیہ السلام اور ایک اور آدمی کو اجازت تھی اس حصے تک جانے کی. یعنی کہ وہ جو ایکسیس ہوتا تھا وہ حفظ مراتب سے ہوتا تھا، جتنا آپ کا اسپریچول لیول ہے اتنی آپ آگے تک جا سکتے تھے. تو ہیکل سلمانی کی تعمیر اسی خیمہ موسوی یعنی ٹابرنیکل آف موزس کی طرز پر کی گئی. اور یہ جتنے چرچ آپ دیکھ رہے ہیں آگے پیچھے، یہ اسی ریپلیکا ہیں، اسی ٹابرنیکل آف موزس کے، جس میں آخری حصہ جو ہے وہ جو پردے کے پیچھے ہے، جہاں میں نہیں جا سکتا، شاید کوئی بھی نہیں جا سکتا،
उस जगह के ऊपर उस ताबूत सकीना की कॉपी रखी हुई है। वो प्रीस्ट अंदर जिसने मुझे क्रॉस दी, उससे मैंने थ्रू माय गाइड पूछा, तो उसने बड़े मज़े का एक जुमला कहा। मैंने कहा कि अब्बा, यहाँ पे चूँकि जैसे मैंने बताया बड़े लोगों को, बुज़ुर्गों को अब्बा कहा जाता है, मैंने कहा अब्बा क्या वाकई ताबूत सकीना यहाँ मौजूद है? क्योंकि यहाँ पे तो तकरीबन 10,000 चर्चेज़ हैं इथोपिया में और हर चर्च में एक ताबूत सकीना है, तो असली ताबूत सकीना कहाँ है? तो उसने एक बड़े मज़े का जुमला कहा जो मैं रिपीट करता हूँ। उसने कहा अफ़ार ज़ुबान में, जो अरमाइक ज़ुबान में, जो इसने मुझे फिर तर्जुमा करके बताया कि देयर इज़ नो बेटर प्लेस टू हाइड अ ट्री देन अ जंगल, यानी किसी दरख्त को छुपाना हो तो उसके लिए जंगल से बेहतर कोई जगह नहीं होती। ये 5वां चर्च। मैं आपको एक डिस्टिंक्ट फ़र्क बताऊँ, ये चूँकि ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी है, इसमें और कैथोलिक क्रिश्चियनिटी में मैंने एक बड़ा डिस्टिंक्ट फ़र्क देखा है, और वो फ़र्क ये है कि ये जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी है, इनके चर्चेज़ में एक सर्टन, अब गुर्बत कह लें या एक सर्टन एसेटिज़म जिसे कहते हैं अंग्रेज़ी के अंदर, यानी रहबानियत का एलिमेंट ज़्यादा है, जबकि कैथोलिक चर्च के अंदर एक अमारत, एक फ्लैम्बॉयंस, एफ्लुएंस ज़्यादा दिखती है। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। और ये वही पर्दा, नो बेटर प्लेस टू हाइड अ ट्री देन अ जंगल। खूबसूरत जुमला, मुझे अच्छा लगा। चले आगे चलते हैं। अब ये जो आपके सामने चर्च नज़र आ रहा है एक और, अब ये ना लालीबेला जो था बादशाह, इसने पूरी जो एक ओल्ड टेस्टमेंट की हिस्ट्री जो है ना, वो यहाँ पर यानी जेरूसलम और ओल्ड टेस्टमेंट की हिस्ट्री जो थी वो रिलीव करने की कोशिश की। ये जो उसने चर्च बनाया है, इसका नाम है चर्च ऑफ माउंट सिनाई, यानी जबल तूर का। और उसने कहा कि चूँकि हज़रत मूसा जो थे वो बड़ी मुश्किल से चले थे, टेढ़े मेढ़े यानी पहाड़ी रास्ते से, तो इस पहाड़ी की एक्सेस देखे थे कि बेचारे बुज़ुर्ग एक मॉन्क कितनी मुश्किल से चढ़ रहा है, तो इसने इसका एक्सेस जो था वो बड़ा मुश्किल बनाया। उसी तरह जिस तरह हज़रत मूसा को माउंट सिनाई पर जाने के लिए काफ़ी तगदो करनी पड़ी थी। तो ये जहाँ ये प्रीस्ट जा रहा है और जहाँ ये वो सर अपना टेक रहा है, ये है चर्च ऑफ माउंट सिनाई। जैसे आपको पता है ना कि जेरूसलम में और इसराइल में एक वो होता था कैटाकम्स, यानी चट्टान के अंदर एक गार सा बनाकर उसमें लाशें मैयत रखी जाती थी। तो ये उसी तरह इसने भी बनाया यहाँ पे, क्योंकि जेरूसलम को कॉपी कर रहा था। और पहले यहाँ पे जो मॉन्क्स रहते थे उनकी बॉडीज़ होती थी, अब वहाँ से बॉडी निकाल कर ये इन्हें मेडिटेशन चैम्बर्स कहते हैं, कि जब प्रीस्ट ने मेडिटेट करना होता है, दुआ करनी होती है, तो वो इनके अंदर अपने आप को बंद कर लेते हैं। पर्दे के पीछे किंग लालीबेला की कब्र है, जहाँ पर सिवाय हाई प्रीस्ट के, बिशप के, किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। तो इस पर्दे के पीछे लालीबेला हैं, और एक और पर्दा जो उल्टे साइड पे है उसके पीछे वही है जिसका मैं जिक्र कर चुका हूँ। लोगों के सामने नाम नहीं लेना चाहता, ज़रा ये उसके बारे में सेंसिटिव हैं। अब ये हिस्ट्री एंकर्स आपको देख के थोड़ी सी हैरत हुई होगी, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, टूम ऑफ एडम, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का मकबरा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कहाँ दफन है, इस पर कभी सीर हासिल गुफ्तगू करेंगे। इसके बारे में 4 ओपिनियंस हैं। मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम्स का ये अकीदा है कि आप खाना काबा के इर्द गिर्द उसी सहन पर दफन है। कुछ मुसलमानों का अकीदा है कि आप नजफ़ अशरफ में सैयदना अली करमल्लाहु वजहू के साथ दफन है। अहले यहूद का अकीदा है कि आप हेब्रोन में, जो मैंने आपको दिखाया है हरम इब्राहिमी, उसमें दफन है। और ईसाइयों का अकीदा है कि आप जेरूसलम में चर्च ऑफ होली सेप्टेकर में, जो जेरूसलम में है, जहाँ हज़रत मसीह को ईसाई अकीदे के मुताबिक फांसी दी गई, सलीब दी गई थी, वहाँ पे दफन है। अब चूँकि ये रीबिल्ड कर रहा था और ईसाई अकीदे के मुताबिक, तो इसने यहाँ पर एक टूम ऑफ एडम भी बनाया। तो ये रास्ता जो दोनों चट्टानों के बीच में है, ये टूम ऑफ एडम को, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र को जाता है। यहाँ के मतलब लोगों की अकीदे के मुताबिक और अकीदत के मुताबिक उनकी जो 4 मकामात हैं वो मैंने आपको बता दिए। इस्लाम के 2 अकीदे, एक ईसाई अकीदा और एक यहूदी अकीदा। तो ये हिस्ट्री एंकर, ये जहाँ पे आपको क्रॉस सी नज़र आ रही है इन सीढ़ियों के ऊपर, किंग लालीबेला ने सिम्बॉलिक टूम ऑफ एडम, और इसके नीचे ये जो दूसरी आपको जगह नज़र आ रही है बाएं हाथ के ऊपर छोटी सी ताक सी, ये टूम ऑफ ईव यानी अम्मा हव्वा की कब्र के सिंबल के तौर पर बनाई थी। तो ये है वो जनाब मशहूर टूम ऑफ एडम। आगे चले, दिलचस्प जगह नहीं, कैसी जगह दिखाई मैंने आपको। खैर मुझे ख़ुद भी इतना नहीं था आइडिया, ये तो वो दिमाग का कीड़ा यहाँ पे ले आया है दुनिया के दूसरे किनारे पे, ये जगह ढूंढने और एक्सप्लोर करने, ख़ुद देखने और आपको दिखाने के लिए। ये जो आपके सामने नज़र आ रहा है, ये यहाँ लालीबेला का मदरसा है।
جس میں یہ چھوٹے راہب جو ہیں جنہوں نے راہب بننا ہے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں بائبل کی. ہیلو، یہ اب لال بیلا گاؤں میں سے گزر رہا ہوں میں. ٹپیکل یہ افریقن ہٹس، رنڈاولس. اوہ اچھا. یہ زائرین جو کہ کرسمس کے لیے آئے تھے اور ابھی تک یہیں رکے ہوئے ہیں، یہ ان کے لیے ایک چھوٹا سا ریسٹ روم کہہ لیں یا ریسٹ ہاؤس لال بیلا گاؤں میں بنائے ہوئے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں حیرت انگیز طور پہ ہسٹری اینکرز کہ جب یہ کرسمس ہوتی ہے یا ایپیفینی ہوتی ہے، ان کے جو کرسچن ہولی ایونٹس ہوتے ہیں، تو لال بیلا میں یہاں پہ رواج ہے ایک ایتھوپین کلچر میں کہ لوگ 200 سے لے کے 400 کلومیٹر تک کا پیدل سفر ننگے پیر کر کے آتے ہیں یہاں پہ، کیونکہ ان کے نزدیک ایک جیروسلم کا پلگرمیج ہے نا، کیونکہ جیروسلم کی کاپی ہے تو جیروسلم تو نہیں جا سکتا ہر بندہ، تو وہ یہاں آتے ہیں. تو اپنی زندگی میں ایک دفعہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر فرض ہے یہ کرنا، اور بچے اور عورتیں اور بوڑھے اور ننگے پیر کوئی 21 دن میں کوئی 25 دن میں یہاں پہنچتے ہیں. تو یہ جو پیچھے آپ نے لوگ دیکھے یہ وہی پلگرمز ہیں جو یہاں پہ آئے تھے کرسمس میں. ابھی ان کی کرسمس ابھی گزری ہے. کچھ ان کی عام یہ لوگوں کی طرح 25 دسمبر کو کرسمس نہیں مناتے، ان کی کرسمس غالباً 7 جنوری کو تھی، ابھی کچھ 2-3 دن پہلے. تو یہ لوگ آئے تھے اور اب یہ 10-12 دن یہاں رک کر پھر اپنے اپنے گاؤں میں 1 مہینہ پیدل چل کر واپس جائیں گے. لالی بیلا شہر اور میں اس کے دوسرے جیروسلم شانی یا افریقہ کے جیروسلم سے گزرتا ہوا ایک بڑے خاص چرچ آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. تھکاوٹ بھی بہت ہو گئی ہے، 2 دن سے سفر، لیکن آپ کو دکھانا بھی لازم ہے. کافی ٹورسٹ دیکھے ہیں ویسے میں نے یہاں پہ، مسلمان تو یقیناً کوئی نہیں میرے علاوہ، جو ہیں بھی وہ نیچرلی کرسچنز ہیں جو زیارتوں کے لیے آئے ہیں. ہسٹری کا یہ ہے چرچ آف سینٹ جارج. اس کے اوپر یہ جو بنی ہوئی کوپٹک کراس ہے، یہ ایک طرح سے ایتھوپیا کا جسے کہتے ہیں نا پوسٹر سائن ہے. آپ ایتھوپیا کی تصویریں دیکھیں تو اس میں اکثر آپ کو یہ چرچ، اور یہ اس چرچ کا ٹاپ ہے. یہ اسی طرح جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ والکینک راک ہے، اس کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا، اس کے گرد خندق کھودی گئی اور پھر اس والکینک راک کو اوزاروں سے کھود کر یہ پورا چرچ بنایا گیا. اور یہ حیرت انگیز طور پہ اپنا یہ جو سارے چرچز ہیں، ابھی ہم نے 7 دیکھے ہیں اور ابھی 4 اور باقی ہیں جو میں کل دیکھوں گا. خاصی تھکاوٹ ہو گئی ہے، کل بھی میرے پاس دن کا ٹائم ہے. یہ سارے چرچز اس نے 23 سال میں کہتے ہیں مکمل کروائے تھے. اب 23 سال میں یہ ہاتھوں سے 900 سال پہلے ایک ناممکن سا فیٹ لگتا ہے، لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہسٹوریکلی پروون ہے. اور ان لوگوں کا عقیدہ ہے بہرحال رات کو آسمان سے فرشتے آ کر کنگ لالی بیلا کے جو مزدور ہیں ان کی مدد کرتے تھے، ورنہ انسانی طور پر پاسبل نہیں ہے. یہ 11 چرچز چٹانیں کاٹ کر بنانا 23 سال کے اندر ہیومنلی تو ممکن نہیں لگتا. چلیں آگے چلیں. بہت خوبصورت چرچ ہے یہ واقعی. یہ کہتے ہیں نا کہ جتنے بھی چرچز لالی بیلا اس نے بنائے تھے کنگ نے، ان میں سے سب سے خوبصورت چرچ یہ ہے. اور اس میں جو رنگ آئے ہیں نا اوور دا ایئرز، یہ ایلیمنٹس آف نیچر ہیں. اس نے رنگ نہیں کیا تھا، یہ ایلگی ہے، کچھ ڈسکلریشن ہے بارشوں کی وجہ سے، لیکن سم ہاؤ یہ بڑا خوبصورت لگتے ہیں اس چرچ کے اوپر. تو ہسٹری اینکرز یہ وہی کیٹاکومز ہیں. اور میں آپ کو ایک اور چیز دکھانا چاہتا ہوں. معذرت اگر آپ میں سے کچھ کو یہ ویژولی اوفینسو لگے، لیکن یہ بہرحال اس تاریخ کا حصہ ہے. یہ سامنے آپ کو ایک انسانی ڈھانچہ نظر آ رہا ہے، اور یہ پیچھے اور بھی ہیں. یہ انسانی ڈھانچے ان مونکس، ان پریسٹ کے ہیں جنہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ ہمیں پرانے وقتوں کی طرح انہی کیٹاکومز میں رکھا جائے، ہمیں دفن نہ کیا جائے. مجھے نہیں پتہ کتنے 100 سال پرانے ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی تو یہ ان پریسٹس کی آخری باقیات جنہوں نے یہیں رہے ساری عمر اور پھر لالی بیلا چھوڑنے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا قدیم یروشلم کی طرح ہمیں کیٹاکومز میں ہی دفن کیا جائے. یہ ان کے جسم. اس لیے لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کہ اس کو اتنا یہ تردد کرنے کی کیا ضرورت تھی، کہ یعنی کہ ایک چٹان پہلے ڈھونڈنا، پھر اس کے خندقیں کھودنا، پھر اس چٹان کو کھود کے اس کا چرچ بنانا. محققین کہتے ہیں اس کی 2 بنیادی وجہ تھی. ایک تو وجہ یہ کہ اس طرح کے اس زمانے میں چرچوں میں کی لوٹ مار بہت کامن ہوتی تھی، کیونکہ چرچوں میں ریلکس بہت ہوتی تھیں، شاید پیسے وغیرہ بھی ڈونیشن کے ہوتے تھے. تو ایسے چرچز کو لوٹنا بہت مشکل ہے جو نیچے ہیں.
اور دوسری ریزن جو شاید زیادہ اہم ریزن تھی وہ یہ تھی کہ کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش غار میں ہوئی تھی، تو چٹان کھود کر اس کے اندر غار نما چرچ بنانا ایک طرح سے اس ایک میریکلس برتھ آف عیسیٰ علیہ السلام کو ایک لاسٹنگ ٹریبیوٹ ہے. یہ تو اس کی بنیادی ریزنس بتائی جاتی ہے. کنگ لالی بیلا نے پورا جیروسلم افریقہ میں آباد کرنا تھا. یہ اس نے کھدوایا دریا پہاڑوں سے، کیونکہ پہاڑوں کا پانی اس میں آ کے بہے گا، اور اس نے اس کا نام ریور جارڈن دیا. اب یہ چونکہ بارشیں نہیں ہوئیں، ابھی کچھ خشک سالی چل رہی ہے تو خوش ہے، ورنہ بارشوں کے موسم میں اس میں پانی ہوتا ہے. تو اس نے باقاعدہ دریا بنایا. یعنی کین یو بلیو اس کنوکشن کہ یہاں پہ دریا جارڈن بھی ہونا چاہیے. جو آپ کے سامنے پہاڑ نظر آ رہی ہے یہ ماؤنٹ تبور ہے، جبل تبور. جو آپ نے میرا اگر ہرمجت وادی ہرمجتون والا ویلاگ دیکھا ہو تو میں نے آپ کو اس پہاڑی کے بارے میں بتایا ہے کہ وادی ہرمجتون کے بالکل سرے پہ واقع ہے. اور یہ دوسری پہاڑی ہے. اب یہ بھی چونکہ جیروسلم کا ایک یا ہولی لینڈ کا ایک انٹیگرل حصہ تھی کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جیروسلم اور اس میں جبل زیتون نہ ہو، یعنی ماؤنٹ اولیو نہ ہو. اس میں بھی میری ویڈیو ہے میرے جیروسلم والی اس میں. تو یہ جو آپ نے سیڑھیاں نظر آ رہی ہیں اس کے اوپر جو پہاڑ ہے اس نے اس کو جبل زیتون قرار دیا. اس کا عقیدہ اس کو کس حد تک لے گیا بہرحال. تو یہ جناب یہ ہمارے گائیڈ صاحب نے اپنے گھر کھانے پہ بلایا آج. یہ ایک بڑا اچھا شاندار ایکسپیرینس ہوگا گاؤں میں کسی ایتھوپین کلچرل کھانا کھانا. ہیلو، سلام، ہیلو. اور یہ انہوں نے دیکھا جناب چھت پہ بندوبست کیا اپنے گھر کی، اور یہاں سے ویو دیکھیں آپ. نیچے شاید اس کا گھر ہوگا، پتہ نہیں مجھے. No problem. It's beautiful. What a stunning view. یہ وہی ایتھوپین ہائی لینڈ ماؤنٹینز جن کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا. She's my last She's the last one. one. ይቅርታውን የቸርነቱን ስራ እንዲሰራልን ለብርሃነ ጥምቀቱ በሰላም እንዲያደርሰን ፍሬተ ኃጢአትን ተስፋ መንግሥተ ሰማያትን ኃይሉ ከመላእክትን እንዲያድለን አቡነ ዘበሰማያት አባታችን آج یہاں سنڈے کا دن ہے اور جیسے میں نے کہا کہ مذہب کا گہرا تعلق ہے تو پورا گاؤں یہ چرچ اکٹھا ہوا ہے. میں بھی صبح اٹھ کر ان کے ساتھ اس سروس میں شامل ہونے کے لیے آیا ہوں. This is one of the seminary. He's showing the unleavened bread for the everybody. یہ جو آپ کے سامنے لالی بیلا کا آخری چرچ جس کے سامنے میں کھڑا ہوں، اسے چرچ آف ڈومسڈے یا آخرت کا چرچ کہتے ہیں. اس قدیم ایتھوپیا کے افریقہ کے علاقے لالی بیلا میں 1.5 دن گزار کے میرے ذہن میں 2-3 چیزیں آئیں جو میں نے سوچا میں آپ سے ضرور شیئر کروں. نمبر 1 یہ کہ یہ جو ان کا چرچ ہے، چرچ آف ایتھوپین آرتھوڈاکس کرسچن چرچ، اس کا ایک اور نام ہے توحیدو، وننس. کہ کولونائزیشن نہ ہونے سے مذہب پر کیا فرق پڑتا ہے. جہاں جہاں بھی کرسچن علاقوں پر عیسائیوں نے یا ویسٹرن پاورز نے قبضہ کیا، انہوں نے اس کرسچینٹی کو اپنے حساب سے اڈیپٹ کر دیا. جو پروٹیسٹنٹ بائبل ہے اس میں غالباً 66 کتابیں ہیں، جو کیتھولک بائبل ہے اس میں غالباً 76 کتابیں ہیں. لیکن ان کی جو بائبل ہے جس میں نے کہا 86 کتابیں ہیں، اس میں بہت ساری وہ کتابیں شامل ہیں جو کہ سینٹ جیمس بائبل ورژن سے نکال دی گئیں. اور ان میں ایک نہایت اہم کتاب ان بک آف اینوک یا صحیفہ ادریسی. صحیفہ ادریسی یہی آپ کے سامنے جو چرچ، اس میں سے 1773 میں
ایک اسکاٹش ایکسپلورر جیمز بروس نے دریافت کی تھی۔ اس کے بعد کچھ اور اس کے صفحات ایجپٹ کے ایک شہر کے ایک چرچ سے ملے، اور اس کے بعد آخری جو اس کا ورژن تھا وہ 1947 میں ڈیڈ سی اسکرولز میں فلسطین سے ملا۔ اور ان تینوں کو مرتب کر کے آج کل جو بازار میں کتاب ملتی ہے بک آف اینوک جسے لوگ پڑھتے ہیں، وہ ان تینوں کتابوں کا جو یہ آپ کے سامنے چرچ ہے اس میں سے ایجپشین چرچ میں سے اور ڈیڈ سی اسکرول میں سے ملی۔ اب اسلامک عقیدے کے مطابق جو صحیفہ ادریسی ہے وہ غالباً 30 صفحات پر تھا۔ آج کل جو کتاب ملتی ہے وہ کوئی 130 سے 150 صفحات پہ ہے، تو میرا خیال میں کہ بہت ساری چیزیں اس میں کمرشل انٹرسٹ کے لیے ایڈ کی گئی ہیں۔ یہ جگہ جو تھی لالیبیلا، اور یہاں کے لوگوں کا جو ایک اسپریچول لنک ہے اپنے مذہب کے ساتھ، اس نے مجھے بہت متاثر کیا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ماننا نہ ماننا آپ کی مرضی ہے، آئی ریسپیکٹ اٹ، میرے لیے قابل احترام ہوتا ہے۔ آئی ریئلی انجوائڈ لالیبیلا کا سفر، اور مجھے امید ہے میں آپ کو کوئی نئی چیزیں دکھا سکا ہوں گا۔ ابھی اس قدیم لینڈ میں بہت سفر باقی ہے، سفر جاری رکھتے ہیں۔ تاریخ کے کسی اور موڑ پر عنقریب دوبارہ ملتے ہیں۔ السلام علیکم۔